کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئیں، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو چلو ہندو تھے، جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے وہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بن دو تو جاندے گراہ گراندے بوجھب لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کڑی، میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، یہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی، کہ چلو دوبارہ۔ کہنے لگے ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا، کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا۔ اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا، تو اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا۔ 1818 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا، رنجیت سنگھ، مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے۔ وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی، شہید ہو گئے، 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ پھر اس کمبخت نے
وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں بنایا. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے. کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں. میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی. رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد پھر کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب بہت پیتا تھا، مر گیا. پھر شیر سنگھ بنا، نونہال سنگھ بنا، پھر آخر میں دلیپ سنگھ تھا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا. اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی. وسعت کے لحاظ سے وسعت 6 بر اعظم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی. اور جیسی کیسی بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا، لیکن حکومت کرنا جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول جانتے تھے. اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کی ڈور نہیں پکڑا تھا. انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا، نظام چلا کے دکھایا. پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا. رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے، کہ آنسو بڑی طاقتور چیز. بے قرار کا آنسو درم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو، اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے. کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ اللہ اللہ. تو میرے اللہ نے اپنا غیبی نظام، اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی، توپ نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فوجیں نہیں میدان میں اتری. چند مخلص لوگ. یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب شمال و جنوب کہتا ہوں. کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے. عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے. فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی. انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں. ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا. وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے. ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ، 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے. ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا.
اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا. میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے. تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا, اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا, جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں, لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں, ایک بندے کو خواب دکھایا, دوسرے کو تعبیر, اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر, سچائی پر, صدق پر, لگن پر, امانت پر. انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ. محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا.